السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بہت سارے کامنٹس میں سوالات آئے تھے، مسائل کا حل دریافت کیا گیا تھا، تو مناسب معلوم ہوا کہ اس کے سلسلے میں ہی ایک مستقل کلپ بنائی جائے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے، کسی ساتھی نے پوچھا تھا کہ ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو اذان اور اقامت کے ساتھ پڑھیں یا ٹائم دیکھ کر پڑھیں؟ تو اس کا مطلب سوال یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً ہمیں نماز پڑھ لینا گھر میں چاہیے، یا اذان اور اقامت کا ٹائم، مسجد میں جو اقامت، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، ظہر کا تو عمومی طور پر 1:30 بجے نماز کھڑی ہوتی ہے، تو کیا ہم بھی گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے کیا اس اقامت کا ٹائم 1:30 بجنا ضروری ہے، یا ہم جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے تو اسی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں، ہماری مسجد میں جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ نماز پڑھنا یہ کیا بھی ضروری نہیں ہے۔ جس وقت بھی، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھو ظہر کا نماز کا وقت ہوتا ہے 1:45 بجے، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، 1:45 بجے اگر کہیں پر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب اذان ہوتی ہے احتیاطی طور پر 1 بجے اذان ہوتی ہے، 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے، تو اب ہمیں نماز پڑھنے کے لیے 1:30 بجے تک یا 1 بجے تک کا انتظار کرنا ضروری نہیں، بہتر ہے اذان ہونے کے بعد پڑھ لیں تو بہتر ہوگا، ورنہ تو جماعت کا انتظار کچھ بھی ضروری نہیں۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے تو 1 بجے سے پہلے، اذان سے پہلے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سوال۔ دوسرا سوال تھا، کیا گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے بھی اذان اور اقامت ضروری ہے؟ کیا مسجد میں جو اذان ہوتی ہے وہی گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے بھی کافی ہے؟ تو گھروں میں جو، مسجدوں میں جو اذان ہوتی ہے وہی پورے محلے والوں کے لیے بھی وہی اذان کافی ہے۔ ہاں، اقامت کا مسئلہ یہ ہے کہ اقامت، گھروں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو گھروں میں اقامت بول دینا بھی بہتر ہے۔ اگر نہیں بول دیے، صرف نماز پڑھ لیے تو یہ بھی چل جائے گا، اقامت بول دینا پھر بھی بہتر ہے۔ اب تیسرا مسئلہ تھا، اقامت بولنے کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے، ایک ہی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو ایک آدمی پڑھتے ہوئے بھی کیا اقامت بولے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آدمی بھی اقامت بول لے تو بہتر ہے۔ ایک آدمی خود نماز پڑھنے والا خود اقامت بول کے پھر وہی تکبیر اولیٰ سے رکعت باندھ کے نماز شروع کر دے تو یہ بھی بہتر ہے۔ اگر اقامت چھوڑ دیا تو یہ بھی چل جائے گا۔ چوتھا مسئلہ ہے، کسی ساتھی نے پوچھا تھا کہ بعض لوگوں کو بار بار ہوا خارج ہونے کی کچھ بیماری ہوتی ہے، یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے، اس میں بار مرتبہ ہوا خارج ہوتی ہے، ان کا وضو صحیح طور پر قائم نہیں رہ سکتا، تو ان کا کیا مسئلہ ہے نماز پڑھنے میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر بیماری کا علاج آسانی سے ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی بیماری کا علاج کرائیں، لیکن جب بیماری کا علاج ہو رہا ہے تو ایسے وقت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آخری وقت میں وضو کریں۔ زیادہ دیر تک وضو قائم نہیں رہ سکتا، ہوا خارج ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے آدمی آخری وقت میں ادا کریں۔ مثال کے طور پر جب نماز پڑھنا ہے تو فوراً اسی وقت وضو کر کے فوراً نماز پڑھ لیں۔ ایسا نہیں کہ وضو کر کے بیٹھ گیا، بعد میں رکعت پڑھنا، آدھا گھنٹہ پہلے وضو کر لیے، 15 منٹ پہلے وضو کر لیا، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دشواری ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ اب نماز پڑھنے کا جس وقت خیال ہوتا ہے اسی وقت فوراً جا کے وضو کر لے کر آ کے اسی وقت فوراً نماز پڑھ لے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، ان کا جواب اگلے ویڈیو میں دیا جائے گا۔ آپ کے بھی اگر کچھ مسائل وغیرہ ہیں تو کمنٹ میں آپ لکھ دیں، تو انشاءاللہ ان مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔